آئیے آج کچھ مختلف کرتے ہیں۔ یہ تصور کریں آپ ایک بڑے قبرستان کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ رات کے 1 بجے کا وقت ہے۔ وہاں ایک کھودا ہوا گڑھا ہے۔ گڑھا کھد چکا ہے، لہٰذا کل یہاں کسی کو دفنایا جائے گا۔ آپ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے رات کے اس پہر موت کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے کیا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام؟ لذتوں کو تباہ کر دینے والی کو ہمیشہ یاد کرو، یعنی موت۔ ابن ماجہ 4258۔ اس وقت آپ گڑھے میں ہیں، آپ کے پاؤں اس میں پھیلے ہوئے ہیں، وہاں گھپ اندھیرا ہے اور وہاں آپ کی سوا کوئی نہیں، اور موت اپنی تمام تر سرد مہری کے ساتھ آپ پر طاری ہے۔ ماحول خوفناک اور لرزا دینے والا ہے۔ آپ کے ارد گرد ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہیں جو کبھی زمین پر رہتے تھے 100، 150، 200 سال پہلے۔ ایسے لوگ جنہوں نے مسرتوں بھری شادی کی، بچے کی پیدائش کی پرجوش خبریں سنی، بہت خوش ہوئے۔ کبھی زمین کے اوپر ان بسنے والوں کو زمین کے نیچے اتار دیا گیا، وہاں لاکھوں مردے ہیں۔ آپ ان سب کے درمیان اکیلے کھڑے ہیں، بالکل تنہا، یہ غور کرتے ہوئے کہ ایک دن میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ خود کو اس قبر میں پڑا دکھتے ہیں، خود کو منو مٹی تلے دفن ہوتا تصور کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو یہاں چھوڑ گئے اور صرف 2 ہفتوں میں بھلا بیٹھے۔ 2 ہفتے بعد جو آپ کے لیے ماتم کنا تھے وہ دوبارہ کہکے لگانے لگے، اور ان کی زندگیاں اسی صورتحال کے ساتھ چلتی رہیں۔ وہ آپ کو دن میں 1 یا 2 بار یاد کرتے تھے، مگر رفتہ رفتہ وہ بھی ختم ہو گیا، اور 3 سال بعد تو کچھ بھی باقی نہ رہا۔ لوگ آپ کی برسی پر آپ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو کوئی تصوراتی کہانی نہیں سنا رہا، یہ وہ منظر ہے جو آپ اور میرے ساتھ ضرور پیش آئے گا، 100%۔ کیا آج آپ زمین کے اوپر رہ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا 100 سال میں آپ زمین کے نیچے ہوں گے؟ جی ہاں۔ ہم ایک ایسے واقعے کی بات کر رہے ہیں جو ہو کر رہے گا۔ اچھا، اب آپ کو پتا ہے ایک اصول کہتا ہے کل آت قریب، آنے والی ہر چیز قریب ہے۔ برادر عزیز، جب آپ زمین کے نیچے ہوں گے تو لوگ اپنی زندگیاں زمین کے اوپر گزار رہے ہوں گے، اس دنیا کی تمام تر مسرتوں اور جذبوں کے ساتھ۔ آپ نیچے پڑے ہوں گے اور وہ آپ کے اوپر چل رہے ہوں گے۔ ایک ایسے شخص کا تصور کریں جس نے حال ہی میں اپنا ڈرائیونگ کا امتحان پاس کیا ہے، جو خوشی کے مارے چیخ اٹھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی، 2-3 مرتبہ امتحان دیا، اور آخرکار ایک بڑی خوشی ملی۔ دوسروں کو دیکھیں، ہسپتال میں ایک باپ پڑا ہے جس نے انتہائی خوشی سے اپنے بچے کا بازو تھام رکھا ہے۔ سالوں تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور اب وہ خوشی کے مارے چیخ رہا ہے، میرے بچے، میں تجھے ایک بے مثال زندگی دوں گا۔ اس کی آواز ہسپتال کے راہداریوں میں گونجتی ہے۔ 100 سال بعد باپ اور بچہ دونوں تاریک مٹی کا قصہ پارینہ بن جاتے ہیں جس پر گھاس اگ آتی ہے۔ اب وہ جوش و خروش کہاں گیا؟ وہ خوشی سے چیخنا کہاں ہے؟ بہت عجیب بات ہے نا؟ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ موت ایک خوبصورت نیند کی آغوش میں سو جانے کا نام ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں میں بس مرنا اور ہر چیز سے آزاد ہو جانا چاہتا ہوں، مگر حقیقت میں سچائی اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ کی موت کا دن در حقیقت ایک بہت گہری نیند سے جاگنے کا دن ہوتا ہے، دنیا داری کی ایک گہری نیند سے، اور پھر سچائی پوری طرح کھل کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں پر پڑے پردے، نیند اور غفلت کے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، نیند کا شابہ بھی باقی نہیں رہتا، آپ مکمل طور پر جاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں اللہ کو خوش کریں گے تو وہاں خوبصورت نظارے آپ کے منتظر ہوں گے، لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکے، یعنی اگر آپ گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے اور اس طرح کے عذر پیش کرتے رہے کہ میں دن کی 5 نمازیں نہیں پڑھتا، میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں 4 ہی پڑھ پاتا ہوں، ہاں میری ایک گرل فرینڈ ہے اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں میں پڑے رہے اور آپ اللہ کو خوش نہ کر سکے، یعنی اللہ نے آپ کو معاف نہ کیا، تو آخرت میں عذاب آپ کا منتظر ہوگا، مگر یہ کوئی سادہ سا عذاب نہیں ہوگا۔ جنت یا جہنم میں جانے سے پہلے ہمیں قبر کی منزل سے گزرنا پڑے گا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ جامع ترمذی 2460۔ کون سا عذاب وہاں لوگوں کا منتظر ہے؟ ایک نہ ختم ہونے والی تنہائی، جہاں سوچیں ہی سوچیں ہوں گی، آپ سوچوں میں گھرے رہیں گے، پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا، بس یہی جملہ ہوگا،
کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ ہر چیز کے معنی کھو جائیں گے۔ زمین پر جو کچھ آپ کا تھا، آپ اپنے ہاتھوں سے اسے چھوڑ آئے اور بالکل خالی ہاتھ زمین کے نیچے آ گئے۔ اس وقت آپ کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو دنیا میں آپ کو مصروف رکھتا ہے، نہ چیک، نہ بل، نہ امتحان، نہ یہ نہ وہ۔ آپ کی سوچ واضح ہونے لگتی ہے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جو کچھ آپ کا تھا وہ دراصل آپ کا تھا ہی نہیں۔ اس لمحے میں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کفن میں کوئی جیب کیوں نہیں ہوتی۔ ایک ایپ ہے جس کا نام واٹس ایپ ہے، ٹھیک؟ آپ کا اس میں ایک اکاؤنٹ تھا، اب اس کی اہمیت صفر ہو چکی ہے۔ آپ اپنے میسیجز کا بیک اپ لیتے ہوئے کہا کرتے تھے، میری تصویروں اور چیٹس کا کیا ہوگا؟ میں انہیں ڈیلیٹ نہیں کر سکتا۔ اب اس بیک اپ کی کیا اہمیت رہ گئی؟ کسے پرواہ ہوگی اب آپ کے ان بیک اپ فائلوں کی؟ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی تھے جن کے پاسورڈ صرف آپ کو معلوم تھے، رائٹ؟ اب وہ پاسورڈز آپ کے واٹس ایپ کی طرح بے معنی ہو چکے ہیں۔ شاید اب آپ کی واٹس ایپ چیٹ کو کوئی دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرے گا۔ وہ ساری چیٹ اپنی اہمیت کھو چکی ہیں، انہیں ڈیلیٹ کر دیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا فون لینے والا شخص کوئی آپ کے میسیجز با مقصد نظر آئیں گے؟ نہیں، وہ انہیں ڈیلیٹ کر کے ہر چیز ری سیٹ کرے گا اور انہیں ضائع کر دے گا۔ اب آپ ختم ہو چکے ہیں، اور آپ کی یادیں بھی، اگر آپ کے ذہن میں وہ یادیں ہیں تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ آہستہ آہستہ دنیا والوں کے ذہنوں سے نکل رہے ہیں۔ شروع میں آپ کی موت کے بعد آپ کو یاد کیا جائے گا۔ پہلے مہینے میں آپ کے بارے میں باتیں ہوا کریں گی، 6 ماہ بعد ان باتوں کی تسلسل میں کمی آ جائے گی، اور 2 سال بعد مزید کمی۔ شاید آج سے 20 سال بعد ہو سکتا ہے کوئی آپ کے پوتوں نواسوں کو آپ کے قصے سنائے، مگر 100 سال بعد کوئی آپ کا تذکرہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ بس آپ کی قبر کے کتبے پر آپ کا نام باقی رہ جائے گا، مگر ہو سکتا ہے لوگ آپ کی قبر پر ایک اور قبر بنا دیں، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کا کتبہ بھی نکال دیں۔ کیا ہوا؟ اب کیا باقی بچا؟ یاد کریں آپ میں کتنا غرور تھا، آپ لوگوں کے سامنے کیسے دکھاوا کرتے تھے۔ یاد ہے نا؟ کچھ دنیاوی نعمتیں حاصل کر لینے کے بعد آپ فخر کے ساتھ چلا کرتے تھے، سینہ پھلا کر۔ اب کیا ہوا؟ آپ کا وہ غرور کہاں گیا؟ آپ خاک ہو گئے، آپ کا نام و نشان بھی نہ رہا، آپ مٹ چکے ہیں، آپ صفر ہو چکے ہیں۔ اگر لوگوں نے آپ کو یاد بھی کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ فرض کیا وہ آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ نے کوئی تاریخ رقم کی تھی اور دنیا میں ہر کوئی آپ کی بات کر رہا ہے، کیا ان کا یاد کرنا آپ کو کوئی فائدہ دیتا ہے، یا اس کا کوئی اثر قبر میں پڑے آپ کے جسم پر پڑتا ہے؟ آپ دنیا والوں کو یاد رہیں یا نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ غلط اور ناجائز راستوں پر چلتے رہے، اور اگر آپ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر غیر معقول ملازمتیں کرتے رہے، تو وہ آپ کو چند سکے دیتے ہوئے کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے، جاؤ اور اسے دفنا دو، اس نے دنیا میں یہ کارنامے کیے، بہت کامیابیاں سمیٹی، مگر اب ان میں سے کسی چیز کی اہمیت نہیں رہی۔ وہ کہیں گے اسے دفنا دو، ہم زیادہ دیر اسے نہیں رکھ سکتے، اسے مٹی کے نیچے دبا دو، اسے دفناؤ۔ وہ کیا کریں گے؟ آپ کے کتبے پر آپ کی تصویر لگائیں گے؟ کیا کتبے پر آپ کی ایک بڑی خوبصورت سی تصویر لگی ہوگی؟ چاہے وہ ایسا کریں یا نہ کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کو خوش نہ کر پائے تو یہی نتائج ہوں گے۔ اگر ہم اللہ کو خوش کر سکے تو بہت خوبصورت چیزیں ہوں گی۔ میں نے آپ کو اب تک جو بتایا ہے، پلیز اس پر ناراض اور افسردہ نہ ہو۔ اب تک ہمیں صرف اچھی چیزیں ہی بتائی گئی ہیں، مگر کیا بدلا؟ میرے بچے، تم نے جمعے کی نماز پڑھ لی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ دوسرے لوگوں کو دیکھو، وہ تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ہمیں اپنے سے بدتر لوگوں کو دیکھ کر ہمیشہ اطمینان محسوس ہوتا ہے، مگر ہم میں بہتری نہیں آتی۔ کیا آپ ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی خامیوں کو تسلیم کریں۔ جب آپ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہیں تو کیا وہ یہ کہتے ہیں میں بہترین ہوں، میں کامل ہوں؟ وہ ہمیشہ خود کو ناقص کہتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ روحانی ترقی پاتے ہیں، ان میں مزید عاجزی آتی ہے، مگر ہم جتنے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی مغرور بن جاتے ہیں۔ آؤ آج اپنی نفس پر نشتر چلائیں، اپنی انا پر وار کریں۔ آپ کو اس طرح کی گفتگو فائدہ دے گی، اس طرح کی خوشامدانہ باتیں چھوڑ دیں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، تم باکمال ہو، یہ سب چھوڑ دیں۔ آپ زندگی میں 5 نمازیں تو ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتے، پھر کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ 5 نمازوں میں بھی لاپرواہی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، نماز ایمان کے بعد سب سے اہم معاملہ ہے، جسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
دین کا ستون قرار دیا ہے۔ یہ نماز ہے جس پر آپ کا دین کھڑا ہے۔ سب سے اہم چیز ہی آپ کی زندگی سے غائب ہے۔ آپ کو کون تسلی دے؟ آپ کو ان سے کس بات کی توقع ہے؟ آپ رفتہ رفتہ ایک ایسے شخص بنتے جا رہے ہیں جس کا نام لوگ اپنے فون میں محفوظ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ آپ کو ایسے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جو آپ کے لیے غیر اہم ہے۔ آپ کو اللہ کو خوش کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ برادر عزیز، میں آپ کو سب سے تکلیف دہ بات بتاتا ہوں۔ آپ کے مر جانے کے بعد آپ کے پیارے ایک بہت مشکل منظر کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ آپ کے ذاتی کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں کیونکہ اب اس کمرے کا رہنے والا کبھی نہیں آئے گا۔ وہ بلا ضرورت اس میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کا وہ سامان ٹٹولنا شروع کرتے ہیں جسے آپ ذاتی سامان کہا کرتے تھے۔ وہ آپ کی ڈائری اٹھاتے ہیں۔ آپ کا کمرہ یادوں سے، ماضی کی تجربات سے بھرا پڑا ہے۔ کمرے کی ان 4 دیواروں سے افسردگی ٹپک رہی ہے جنہوں نے کبھی آپ کے کہے سنے تھے، مگر پھر بھی انہیں آپ کی چیزوں کو نکالنا ہوگا۔ آپ کا کوٹ بھی وہاں ہے جو اب تک ہینگر میں لٹکا ہے۔ وہ جوتے یاد ہیں نا جو آپ نے ایک خاص موقع پر پہنے تھے؟ وہ بہت مہنگے تھے اور انہیں بڑی مشکل سے خریدا گیا تھا۔ آپ کے ہار بھی وہاں ہیں، دیکھیں یہ آپ کے لیے کتنے خاص تھے۔ آپ کی کتابیں بھی ہیں جن پر نوٹس لکھے ہیں۔ آپ کا کافی کا ایک کپ جو آپ کا موسم سرما کا ساتھی تھا، اس کے ساتھ آپ کی بہت سی یادیں جڑی ہیں، مگر اب ان سب چیزوں کو نیا مالک ملے گا۔ آپ کی چیزیں اب کچھ عرصہ نئے مالکوں کو خوش کریں گی۔ فطری طور پر آپ کے رشتہ دار آپ کی چیزیں لینا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو یاد نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ آپ کی یاد انہیں افسردہ کر دیتی ہے۔ وہ ان یادوں سے دامن بچانا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کی چیزیں ضرور دوسروں کو دے دیں گے۔ اب کوئی اور آپ کے جوتے پہن کر چلتا ہے۔ آپ کا کوٹ، وہ خوبصورت کوٹ، اس وقت کسی اور کو گرمائش دے رہا ہے۔ کسی اجنبی کی کلائی میں آپ کی گھڑی بندھی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، جو زمین کے اوپر تھا وہ زمین کے اوپر ہی رہ گیا۔ جیسا کہ ہمارا رب قرآن میں فرماتا ہے، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا؟ سوچیں اس پر۔ یقیناً ہمیں لمبی زندگیاں دی گئیں، لیکن اگر آپ 60-70 سال زندہ رہے اور کبھی سنجیدگی سے یہ باتیں نہیں سوچیں تو میرے بھائی اب سوچیں، ہم نے جن منفی صورتوں پر بات کی انہیں سہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا مالک ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ اپنے بندے کے بارے میں فرماتا ہے، جب میرا بندہ ایک بالشت میرے طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں، اور جب بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ مفہوم بیان کیا گیا، لہٰذا آپ کو بھی قدم اٹھانا پڑے گا۔ برادر، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں حرام، ناجائز چیزوں کی ایک فہرست بنائیں، پھر ایک ایک کر کے انہیں اپنی زندگی سے نکالنا شروع کریں، اور روزانہ کی 5 نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دن میں 1 یا 2 نمازوں سے شروع کریں، اگر ہو سکے تو ایک ساتھ 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ جائے نماز بچھائیں اور کہیں بسم اللہ۔ یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ کو ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے جیسا کوئی مشکل کام کرنے کو نہیں کہا جا رہا۔ ہم دن میں صرف آدھا یا 1 گھنٹہ نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، بلکہ آپ اس دنیا میں بھی بہت پرسکون محسوس کریں گے۔ آپ کا دل سکون سے بھر جائے گا۔ جب آپ رات میں سونے کے لیے لیٹیں گے تو آپ ضمیر کی چبھن کے ساتھ نہیں بلکہ ایک مطمئن دل کے ساتھ سوئیں گے۔ آپ کے خواب خوبصورت ہوں گے، آپ کے دن کا آغاز حسین ہوگا، ہر چیز زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، خدا کی مدد آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس وقت جو مشکلات، آفتیں آپ سہ رہے ہیں آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہوں، اللہ مجھے اتنی مصیبتیں کیوں دے رہا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوں، شاید اللہ آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہو۔ ایک کہاوت ہے، اگر سبق سے نہ سیکھا جائے تو یہ خود کو دہراتا ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں اور سبق نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اللہ آپ کو کوئی اہم بات سمجھانا چاہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی زندگی سیدھے راستے پر لے آؤ، مگر آپ نہیں سمجھتے۔ پھر اس بار وہ زیادہ سختی سے کہتا ہے، وہ اس زبان میں بات کرتا ہے جسے آپ سمجھ سکیں۔ آپ اپنی زندگی میں خلل ڈالنے اور اپنی سوچوں پر غالب آنے والے حالات میں پھنس جاتے ہیں، مگر آپ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس بار دروازے کی دستک زیادہ زوردار ہوتی ہے، مگر پھر بھی آپ نہیں سمجھتے۔ دروازے پر دستک مزید تیز ہو جاتی ہے۔ آپ خدا کی وارننگ کب سمجھیں گے؟
آپ کب سمجھیں گے؟ دیکھیں، ان واقعات کا مقصد ہی آپ کو سمجھانا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اپنی زندگی سیدھے راستے پر لے آؤ، اور جب ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو ہر چیز بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ کرے ہم سب اپنی اپنی قبر میں رب کو خوش کر کے جائیں، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ آج سے 100 سال بعد ہم ایک خوبصورت جگہ میں ہوں گے، مجھے اس کی امید ہے۔ تو قبر میں جاتے ہی کیا چیز ہمارا انتظار کر رہی ہوگی؟ ان سوالات کا تفصیلی جواب دیا جا سکتا ہے، مگر مختصراً پہلے سکرات کا لمحہ آتا ہے، موت کا لمحہ۔ موت کا لمحہ شیطان کا آخری حملہ ہوتا ہے، پھر موت کا فرشتہ روح نکال لیتا ہے، قبر یا برزخ کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں منکر اور نکیر کے سوالات کا مرحلہ آتا ہے، پھر قیامت کا دن شروع ہوتا ہے۔ آپ مرنے کے فوراً بعد جہنم یا جنت میں نہیں چلے جاتے، بلکہ آپ برزخ میں انتظار کرتے ہیں۔ کب تک؟ قیامت کے دن تک، جب دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر حشر کا عالم شروع ہوگا، حشر میں بھی انتظار کرنا ہوگا۔ ایک بہت بڑی عدالت لگے گی جہاں لوگوں کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ہمیں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ بھی معلوم ہے، جنت اور جہنم اس کے بعد آتے ہیں، لہٰذا یہ ایک بہت لمبا سفر ہے۔ یہ سفر دراصل ہماری موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد اس مرحلے کے دوران آپ کسی بھی سمت جانے کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ آپ کس سمت جائیں گے اس کا فیصلہ ان کاموں پر ہوگا جو آپ نے مرنے سے پہلے کیے تھے۔ مثلاً اس وقت آپ نے کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے اپنی زندگی سے حرام کو نکالنے، نیک اعمال کرنے، نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس اہم لمحے میں شیطان آپ کو یہ کہہ کر بہکا سکتا ہے، تم یہ کام بعد میں کر سکتے ہو، جو کام ابھی کر رہے ہو اسے ختم کر کے پھر شروع کر لینا۔ وہ کہہ سکتا ہے پہلے شادی کر لو، یہ حساب کتاب اب شروع ہو چکا ہے۔ ابھی آپ جو فیصلے کرتے ہیں آخر کار وہی موت کے بعد آپ کے راستے کا تعین کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ ابھی تک اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے تیار نہ ہو، مجھے نہیں معلوم، میں کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتا، مگر ایک کہاوت ہے، ڈاکیا لنگڑا رہا ہے مگر خبر سچی ہے۔ اگر میرے چیخنے اور سخت الفاظ کے استعمال سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر ان سچائیوں سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنت میں جائے گا، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے توبہ کی، میں نے اپنی صبحوں اور شاموں کو اللہ کے دین کی بے لوث خدمت کے لیے وقف کیا۔ مجھے امید ہے کہ مجھے اس سے اپنے رب کی رضا ملے گی۔ میں امید سے پر ہوں، میں یہ نہیں سوچتا ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں بہت پر امید ہوں، یعنی میں اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آج سے 100 سال بعد جب ہم سب جاگ چکے ہوں گے، یہاں موجود ہر شخص میں ہم سب اپنی آنکھیں جنت میں کھولیں گے اور کہیں گے الحمدللہ۔ اس لمحے تمام مشکلیں، آفتیں، مصیبتیں، قرضے، ذہنی دباؤ اور اپنے پیاروں سے جدا ہو جانے کی اذیت سب ختم ہو جائے گی، ہماری تمام فکریں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ہم ایک عظیم جنت میں بسم اللہ کہہ کر داخل ہوں گے۔